والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھا، ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھا، تیرے منزل بہو اگو دورا سن جری خاک دی خاک اڈائی رانے ای خاک دے وچ تینو پورا سن جے نور نبی دا قیل رہو کالی قبر اندر بل نورا سن جتھا تے کو سجن کلا چھوڑا سن قبر جو خدا آپ حضورا سن. سبحان اللہ. باپ مرے سر ننگا ہووے، باپ مرے سر ننگا ہووے ات پیر مرن کنڈ خالی. ماما باج محمد بخشا اج کون کرے رکھوالی. بھائی بھائیاں دے ات دردی ہوندے ات بھائی بھائیاں دیا باواں باپ سرا دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. سبحان اللہ. باپ سرا دے تاج محمد ات ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. کونین دے ہر ہر کونے دا ونج پج دے حال مدینے وچ مسکین و غریب فقیرے دی ہے وخری بھال مدینے وچ. اساں در در دے کیوں تھکڑے کھاؤں ساڈا ہے لجپال مدینے وچ جندی ظفر کتھائی نہ گال بنے اودی بن دیے گال مدینے وچ. سبحان اللہ. حمد و ثنا دے بعد میری نہایت واجب الاحترام خوش نصیب حاضرین کرام دعا ہے اللہ رب العزت یہ سونی محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے. دعا ہے اللہ رب العزت تیرے مقصد واسطے اسا سارے کٹھے تھے ہیں. اللہ کریم حضور علیہ السلام دے صدقے دے نال اما مرحومہ دی بخشش فرماوے. دعا ہے اللہ رب العزت بھائی محمد انصر کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے. تمہارے سامنے سٹیج دے حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین مہروی صاحب تشریف فرمائیں اور قبلہ میرے بابا صاحب بھی تشریف فرمائیں. قاری حافظ عبدالرشید بھی تشریف فرمائیں. میری یہ 5-7 منٹ دی حاضری ہے. وہ تو بعد قاری صاحب دا خطاب شروع کرنے ہیں. خصوصی خطاب قبلہ میرے استادین صاحب حضرت علامہ مولانا قاری قرآن شیری زبان ڈاکٹر مفتی قاری واصل محمود عباسی کوٹلی جھڑیر دو آپ تشریف فرما
فرمان تھوڑی دیر دے وچ آپ سٹیج تے تھوڑے سامنے موجود ہو سن میں 5 تو 7 منٹ دے وچ اپنی حاضری مکمل کرے سا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سارا تعریفاں اللہ رب العزت دہن اور رب آسمانہ دا بھی مالک ہے زمینہ دا بھی مالک ہے یہ آیت دا دوجا حصہ بھی سنو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ حمد بھی اللہ رب العزت کی ہے اللہ رب العزت حکمت والا بھی ہے خبردار بھی ہے حمد دنیا وچ بھی اللہ رب العزت دی ہے آخرت وچ بھی اللہ رب العزت دی ہے لیکن حمد دنیا دی آخرت دی حمد وچ فرق ہے دنیا دے وچ جے اساں عبادتاں کرنے ہیں نمازاں پڑھتے ہیں ایسا قرآن پاک دی تلاوت کرنے ہیں روزے رکھتے ہیں عبادتاں کرنے ہیں اللہ دے پاک محبوب دا ذکر کرنے ہیں او بطور عبادت سمجھ کے ذکر کرنے ہیں کہ اللہ دا پاک محبوب کی سارے تے راضی تھی مجھے اور جیری عبادت آخرت کی ہے او بطور عبادت نہیں بطور لذت سمجھ کے ایسا کرے سوں جرا بندہ ہی تو دنیا تو رخصت فرما کے جرا جنت دے وچ ویسی جرا اتھا نیکیاں کریندا ہو سی اتھا نمازاں پڑھدا ہو سی اتھا قرآن پاک دی تلاوت کریندا ہو سی اگر ساری اتھا عادت بن گئی جب تک اساں قبر جنت دے وچ اللہ دا ذکر نہ کرے سو ساکو بھی لذت نہ حاصل تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جی میں ایک پیاسے کو لذت ملدی ہے پیاسا ہو گئے او کو پانی پلایا ونجے جی میں او کو پانی دے نال لذت ملدی ہے ایویں اللہ دے نیک بندے کو بھی اللہ دے پاک محبوب دے ذکر دے نال لذت ملدی ہے سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر اج جیڑا وقت اساں گزرے دے پہ ہیں اے اساں غفلت لا پرواہی دے وچ گزرے دے پہ ہیں ایندا افسوس ساکو قبر دے حشر دے وچ سی اج جیڑا اساں پرواہ بھی نہیں کرندے اگر قرآن پڑھیندا پیا ہوے تے ساری توجہ بے پاسے ہوندی ہے اگر نماز پڑھیندی ہوے تے ساری توجہ بے پاسے ہوندی ہے اگر کتھے جماعت تھی کھڑی ہوے تے ساری توجہ بے پاسے ہوندی ہے عزیزان گرامی قدر جیڑا وقت اج اساں غفلت دے وچ گزرے سو تے ایندا افسوس ساکو قبر دے وچ سی دہاڑے قیامت دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے سرکار نے فرمایا قیامت نہیں ہو سی قیامت نہیں ہو سی ساری دنیا اکٹھی ہو سی اس نہیں حکم صرف رب دا ہو سی اس نہیں کئی سفارش نہیں تھی بنی کئی ایم اے نے دی سفارش نہ ہو سی کئی گورنر دی سفارش نہ ہو سی اس نہیں حکم بھی صرف رب دا ہو سی اللہ کریم فرما رہے سی سورۃ یاسین دے اندر فرمائے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون اللہ رب العزت اعلان فرمائے سی اے مجرمو اے منافقو اے گناہگارو اے نیک عمل کرنے والو اج نیک الگ تھی ونجن منافق الگ تھی ونجن گنہگار الگ تھی ونجن یتیمہ دا مال کھاؤن والے الگ تھی ونجن اج جڑے یتیمہ کو رواؤن والے الگ تھی ونجن عزیزان گرامی قدر او ڈیہی کیسا منظر ہو سی جڑا قیامت ڈیہی ہو سی آسمان و زمین دا ملاپ ہو سی پسینہ اتنا ہو سی ساری دنیا پسینے دے وچ مبتلا ہو سی صرف اور صرف اعلان تھی سی تے میرے رب کریم دتی سی اللہ کریم فرمائے سی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون اے مجرمو اے لوگاں کو رواون والے ہو اے یتیماں دا مال کھاون والے ہو اے یتیماں کو رواون والے ہو اج نمازاں پڑھن والے ہو اج روزے رکھن والے ہو اج قرآن پاک دی تلاوت کرن والے ہو وہ گروپ بن ویسن ایک پاسو گناہگار کھڑے ہو سن بے پاسو نیک عمل کرن والے کھڑے ہو سن جنہاں کھڑے ہو سن گناہگار جنہاں اپنے چہرے کو دیکھ سن تے انہاں دے چہرے اسود ہو سن یعنی کہ سیاہ ہو سن جنہاں نیک عمل کرے سن نمازاں پڑھ سن قرآن پاک کی تلاوت کرے دے ہو سن جنہاں نیک عمل کرن والے ہو سن انہاں دے چہرے ایویں چمکتے کھڑے سن جویں چورمی دا چاندر سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں گناہگار دیکھ سن مومناں کو آکسن کاش اساں بھی تلاوت کرے دے کاش اساں بھی روزے رکھ دے کاش اساں بھی یتیماں دا مال نہ کھا دے کاش کہ اساں بھی یتیماں کو رویندے نہ تے جنہاں نیک دیکھ سن آکسن الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین سارے تعریف اللہ رب العزت ہیں جیسا کو ظالم قوم کنو بھی بچائے اور ظالم قوم دی صحبت کنو بھی بچائے جیسا کو نیک عمل کرن والے دے نال اللہ رب
العزت ساری صحبت بھی نیک عمل کرن والے دے نال فرمائیے عزیزان گرامی قدر اس واسطے آئی سارے کن وقت ہے کہ اسا توبہ کر گنو اسا بھی نیک عمل کر گنو اسا بھی یتیمہ کو آج نہ رواؤں سارے واسطے قبر بھی حشر بھی منظر سونا تھی پوسی عزیزان گرامی قدر آخری گل او تو بعد اجازت چاہتا حضور علیہ السلام دا فرمان علی شان ایک ریوار حضور علیہ السلام عیدگاہ دی طرف روانہ تھے اگو ڈٹھے نے اگو بال کھیتے کھڑے ہن سونے سونے کپڑے پائی کھڑے ہن اکھی دے وچ سرما بھی لئی کھڑے ہن سر دے تیل بھی لئی کھڑے ہن جنرل سرکار کو ڈٹھے نہ بالا نے آ کے عرض کرے نے سلام بھی کرے نے آپ دی زیارت بھی کرے نے تو سرکار دی نگاہ مبارک ایک بال دی طرف پئیے جرا روندا بیٹھے جن دے کپڑے بھی پھٹے ہیں جن دے اکھاں دے وچوں ہنجو پہ نکل دے جن سرکار نے ڈٹھا نا وہ بال کو سرکار نے فرمایا اے بال کیا تھی کہتے کو جن سرکار وہ بال دے قریب کے سرکار نے پوچھنا کیتا اے بال وہ کھیتے بیٹھن انہاں دے کپڑے بھی سونے ہیں آج دا خوشی داری ہے آج دا خوشی مناوٹ داری ہے تو روندہ کیوں بیٹھے بال ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دے ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج منینا عید داری ہے آج منینا خوشی داری ہے آج میرا بھی دل لاتے ماں بھی کپڑے پاواں آج میرا دل لاتے ماں بھی سرما لاواں آج میرا بھی دل لاتے ماں بھی عید نوال پڑھا سونا کیا کرا مجبوری ہے سرکار نے فرمائے بال تیری کیا مجبوری ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دے یا رسول اللہ یتیم سونے یتیم تھی گیا پیو بھی کوئی نہیں اممہ بھی کوئی نہیں سونے دیکھ بحال کرن والا کوئی نہیں سونے پیو ہوندا تا میں کو بھی کپڑے گھندے وے ہا اج ماں ہوندی میں کو بھی دھوا کے روانہ کرے ہا سونے یتیم تھی گیا جنہاں سرکار نے ایک گال سنی نا سرکار دے اکھاں دے وچوں ہنجو نکل آیا سرکار نے فرمائے اے بال پریشان نہ تھی جیندہ کوئی نہیں ہوتا میں محمد عربی سبحان اللہ سبحان اللہ اے بال تو پریشان نہ تھی اے بال تو پریشان نہ تھی تو رونا جیندہ کوئی کہہ نہیں ہوتا میں محمد ہاں سبحان اللہ سرکار نے وہ بال کو اپنے قریب گھن گے وہاں کے جنان اپنے گھر پہنچے تو اممہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے بال کو دھوا بھی صحیح ایکو سونے کپڑے بھی پوا ایکو سرما بھی لا ایکو سیر دے کنگھی بھی دیوا جنان اممہ عائشہ تو صدیقہ نے وہ بال دی تیاری کرائیے جنان سرکار دے نار روانہ فرمائے سرکار ہن کتی بینے حضور علیہ السلام نے بال کو پوچھنا کیتے اے بال جنان تو اپنے بابا دے کٹھے تھی روانہ تھی نہ ہمیں کہیں جگہ دے وینا ہمیں جنان تو عید پڑھن وینا ہمیں یا کریں خوشی دے وچ وینا ہمیں اے بالا اے دو ساتھ پیو دے کٹھے کی وینا ہمیں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں دے یا رسول اللہ جنان میں اپنے بابے دے کٹھے وینا ہمیں میں ان دے کنگھیں دے چڑھ کے وینا ہمیں میں ان دے کنگھیں دے سوار تھی کے وینا ہمیں سرکار نے اتھائیں آپ کہہ گئے آپ نے فرمایا اے بال تو اتھا چڑھا عزیزان گرامی قدر کتنا خوش نصیب بال ہا جنہاں سرکار عیدگاہ دے وچ پہنچے وہاں کے حضور علیہ السلام اپنے غلامہ کو واز فرمینے بیٹھن سرکار نے وہ بال کو تلے نہیں بلھایا سرکار نے وہ بال کو پرے نہیں بلھایا سرکار نے وہ بال کو پچھا نہیں بلھایا سرکار نے بلکہ اپنے نال بلھائے فرمایا اے میرے غلاموں سرکار نے عوام کو سبق رہتے لوگاں کو سبق دے کے فرمائے اے میرے غلاموں میرا حکم ہے جرا یتیم دی پرورش کرے سی یتیم دے سر دے ہاتھ رکھ کے انہیں شفقت اللہ ہاتھ پھرے سی میری گواہی ہے یہ ہڑے قیامت علیہ دی اللہ رب العزت ان کو ایک ایک بال دے بدلے انہیں بخشے بھی فرمے سی اور ان کو جنت میں جگہ بھی دے سی سبحان اللہ سبحان اللہ دعا ہے اللہ رب العزت میری چند منٹ دی حاضری قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین